اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون صلوات علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد. سامعین محترم، آپ تمام عاشقان امیر المؤمنین کی خدمت میں یوم امیر المؤمنین، یوم ولایت امیر المؤمنین، عید غدیر، عید اللہ الاکبر، عید اعظم کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور تہنیت پیش کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تمام تر تعریفیں اس ذات واجب الوجود کے لیے کہ جس نے روز جمعہ اور عید غدیر جیسی بڑی عید ہم عاشقان امیر المؤمنین کے لیے جمع فرما دی، اور تمام تر شکر بھی پروردگار عالم ہی کی بارگاہ میں کہ اس نے نعمت عظمیٰ ولایت امیر المؤمنین سے ہم عاشقان امیر المؤمنین کو مالا مال فرمایا. سامعین محترم، یہ ہماری خوش قسمتی بھی ہے کہ آج یوم امیر المؤمنین بھی ہے اور ہم کلام امیر المؤمنین پر ہی گفتگو کر رہے ہیں. سامعین محترم، خطبہ حمام کے سلسلے میں ہماری گفتگو جاری و ساری ہے، اور اس خطبے کو بیان کرنے کے لیے جس آیہ مجیدہ کا میں نے آپ کی خدمت میں سہارا لیا اس کا تعلق سورہ مبارکہ اعراف سے ہے. آیت کا نشان 35 ہے. اس آیت میں پروردگار عالم نے قیامت کے میدان میں جو خطرات پیش آئیں گے، جو غم انسان کو لاحق ہوں گے، ان سے نجات کا نسخہ پروردگار عالم نے اس آیہ مجیدہ میں بیان فرمایا. دیکھیے سامعین محترم، کوئی انسان متقی ہو یا نہ ہو، مومن ہو یا نہ ہو، جو بھی انسان روز آخرت پر یقین رکھتا ہو، جسے پتا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، چاہے وہ جتنا بھی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اس کے دل میں ایک تمنا ضرور ہوتی ہے کہ جب میں قیامت کے میدان میں پہنچوں، جب میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچوں، تو میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں کسی طریقے سے سرخرو ہو جاؤں. بس پروردگار عالم کی بارگاہ میں مجھے کامیابی مل جائے، کامرانی مل جائے، مجھے کسی قسم کا خطرہ نہ ہو، کسی قسم کے غم کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہ ہر ایک انسان کی تمنا ہوتی ہے. لیکن سامعین محترم، اس تمنا کو حاصل کرنے کے لیے پروردگار عالم نے اس آیہ مجیدہ میں ہمیں نسخہ بتایا ہے. لیکن اس سے پہلے دیکھیے پروردگار عالم نے کیا نسخہ بیان فرمایا. فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ جن لوگوں نے تقوی اختیار کر لیا اور انہوں نے اپنی اصلاح بھی کر لی، تو پھر اب انہیں کسی قسم کا خوف نہیں اور کسی قسم کا انہیں غم نہیں ہونے والا. لیکن سامعین محترم یاد رکھیے گا، یہ تقوی کسی کام کا نہیں، یہ تقوی فقط ظاہری تقوی کہلائے گا اگر کسی انسان کے دل میں ولایت امیر المؤمنین موجود نہ ہو. اگر وہ امیر المؤمنین کی ولایت کا اقرار نہ کرتا ہو تو پھر کسی تقوی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی عبادت کام آنے والی نہیں ہے، ساری عبادتیں بیکار چلی جائیں گی. لاکھ انسان نمازیں پڑھتا رہا ہو، لاکھ انسان روزے رکھتا ہو، پوری زندگی اس نے حج کیا ہو، پوری زندگی زکوٰۃ دیتا رہا ہو، خیرات دیتا رہا ہو، خمس نکالتا رہا ہو، سب کچھ کرتا رہا ہو، لیکن اگر امیر المؤمنین کی ولایت نہیں ہے تو پھر فائدہ نہیں ہے، کوئی بھی عبادت کام آنے والی نہیں ہے. کل کی محفل میں نے مثال دی تھی اور بیان کیا تھا کہ شیطان کتنے سال عبادت کی تھی اس نے؟ 6.5 لاکھ سال.
صحیح ہے، حیات القلوب کے مطابق، علامہ مجلسی کے مطابق 6.5 لاکھ سال عبادت کی ہے اس نے، صحیح ہے، اور 50 ہزار سال کے سجدے کیے، اور ایسی عبادت کی ہے کہ جنوں کی صفوں سے نکل کر ملائکہ کی صفوں تک پہنچ گیا. یہ کہاں رہتا تھا؟ زمینوں پر رہتا تھا، لیکن عبادت ایسی کی کہ زمینوں سے سفر کرتا کرتا یہ پہنچ گیا کہاں؟ ملائکہ کی صفوں میں، اور بالآخر اسے ملائکہ کی سرداری بھی عطا کر دی گئی تھی عبادت کی وجہ سے. اتنی عبادت کرتا تھا، لیکن کیا ہوا؟ ایک حجت کا انکار کیا فقط اور فقط. صحیح ہے، پروردگار عالم نے موقع نہیں دیا کہ تو نے اتنی نمازیں پڑھی ہے، تو نے اتنے سجدے کیے ہیں مجھے، لہٰذا میں تیری عبادت کا بھرم رکھتے ہوئے میں تجھے ایک اور موقع دیتا ہوں. نہیں، جیسے ہی انکار کیا پروردگار عالم نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا. یہ ساری عبادت گئی اگر ایک حجت کا انکار کر دیا. بالکل یہی مثال امیر المؤمنین کی ولایت کی ہے. جتنا تقوی اختیار کر لے انسان، جتنی نمازیں پڑھ لے، جتنے روزے رکھ لے، جتنے حج کر لے، جتنا صدقہ دے دے، لیکن اگر علی کی ولایت نہیں ہے تو پھر کوئی عبادت کام آنے والی نہیں ہے. اسی لیے 8ویں امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام نے فرمایا ولایت علی کو قبول کرنے والے ایسے ہی ہیں جیسے وہ فرشتے تھے جنہوں نے آدم کو سجدہ کیا تھا، اور ولایت علی کا انکار کرنے والا ویسا ہی ہے جیسے شیطان نے آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا. لہذا سامعین محترم، سب سے پہلی شرط قیامت میں کامیاب ہونے کی یہی ہے کہ امیر المومنین کی ولایت ہو. اب جب ولایت آ گئی، اب اس کے بعد کا درجہ کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اعمال کی وجہ سے انسان پھنس جائے. تو پھر پروردگار عالم نے فرمایا فمن اتقى واصلح، اب جس نے تقوی اختیار کیا اور اپنی اصلاح کی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اب ہم گواہی دے رہے ہیں کہ کوئی اس کو خطرہ پیش نہیں آئے گا، مطمئن آ جائے قیامت کے میدان میں اگر اس نے اس دنیا میں تقوی اختیار کیا ہے اور اپنی اصلاح کی ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو اب سامعین محترم، متقی کون ہوتا ہے یہ یقیناً امام المتقین سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا. تو اب خطبہ حمام آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا ہے، جس میں مولا نے ایک صحابی کے پوچھنے پر 110 صفتیں بیان فرمائی کہ متقی میں کون کون سی صفتیں ہوتی ہیں. اور میں نے بیان فرمایا تھا کہ مولا نے اپنا بیان نہیں روکا تھا. ایسا نہیں کہ 110 صفتوں پر مولا آ کر رک گئے کہ نہیں بس اب میری گنجائش اتنی تھی، نعوذ باللہ، یا میں اتنا ہی بتا سکتا تھا، میرے علم میں اتنا ہی تھا. نہیں، امیر المومنین تو اس لیے رکے کیونکہ حمام نے چیخ ماری اور حمام کی روح پرواز کر گئی، لہذا امیر کائنات کو وہیں پر رکنا پڑا، ورنہ نہ جانے امیر المومنین کب تک بیان کرتے رہتے. لہذا مولا نے 110 صفتیں بیان فرمائی، جس میں سے ہم کتنی صفتیں بیان کر چکے ہیں؟ 89. جزاک اللہ. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب تک آپ کی خدمت میں 89 صفتیں بیان ہو چکی ہے، 21 صفتیں فقط اور فقط رہ گئی ہے. زیادہ ہم جو ہے وہ فاصلے پر نہیں ہیں، انشاءاللہ جلد از جلد یہ خطبہ بھی جو ہے وہ اپنے اختتام پر پہنچ جائے گا. 21 صفتیں رہ گئی ہے، 89 صفتیں بیان ہو گئی ہے. آخری نشست میں کتنی بیان کی تھی؟ 7 صفتیں بیان کی تھی. بتائیں کون کون سی بیان کی تھی؟ اچھا، جزاک اللہ. 2 صفتیں ہو گئی، برائیاں اس سے غائب رہتی ہیں، اچھائیاں اس میں نمایاں نظر آتی ہیں. صحیح ہے، اچھائیاں اس سے چھلکتی ہوئی نظر آئیں گی، برائیاں اس میں ختم ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. صحیح ہے. اب میں نے آپ کو بتا دیا تھا برائیوں سے مراد صرف حرام کام نہیں بلکہ یہاں پر مکروہ بھی مراد ہے. صحیح ہے، جو علماء نے بیان کیا. اسی طریقے سے اچھائیوں سے مراد صرف واجبات نہیں بلکہ مستحبات بھی ہیں. اس کے بعد اگلی صفت ہے اچھا، مقبلن خیرہ و مدبرن شرہ، یعنی دن بدن اچھائیاں جو ہے وہ ابھرتی ہوئی نظر آئے گی اور دن بدن برائیاں ختم ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. یہ ہو گئی 4 صفتیں. اور 5ویں صفت، مصیبت میں جیسے بھی جھٹکے آ جائے یہ پہاڑ کی طرح کھڑے رہتے ہیں. جیسے میں نے بتایا تھا کہ اگر زلزلہ آ جائے تو زمین پوری کانپ جاتی ہے لیکن پہاڑ اپنی جگہ نہیں چھوڑتے. بالکل ایسے ہی مصیبت کے زلزلے آ جائیں اس کی زندگی میں لیکن یہ پہاڑ کی طرح ٹکا رہتا ہے. صحیح ہے، 5 ہو گئی صفتیں. اور 2 صفتیں، اچھا یہ آخری صفت بیان کر دی. اس سے پہلے والی سختیوں میں صبر کرنے والا ہوتا ہے، خوشحالی میں شکر کرنے والا ہوتا ہے. یہ 2 صفتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. ٹھیک ہے، 7 صفتیں یہ پچھلی نشست میں آپ کی خدمت میں بیان کی جا چکی. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس سے بہتر صلوات پڑھیں یار مل کر اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آئیے اگلی صفت مولا نے بیان فرمائی، عجیب صفت. فرمایا لا یحیف علی من یبغض. مولا نے بیان فرمائی یہ کون سی صفت ہے؟ 90 جو ہے وہ اس کا نشان ہے اس صفت کا. مولا نے بیان فرمایا کہ یہ متقی وہ ہوتا ہے جو اپنے دشمن پر بھی بے جا زیادتی نہیں کرتا. صحیح ہے، متقی وہ ہوتا ہے جو اپنے دشمن کو بے جا نقصان پہنچانے والا نہیں ہوتا.
ایسا نہیں فائدہ اٹھا لے کہ یہ میرا دشمن ہے تو اسے نقصان پہنچا دیتے ہیں یا اس کے ساتھ زیادتی کر لیتے ہیں. نہیں، مولانا نے فرمایا متقی جو ہوگا وہ اپنے دشمن کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرے گا، بلکہ یا دوسرے الفاظ میں دشمن کے ساتھ بھی اس کا رویہ اچھا ہوگا. مثال دیں، کوئی تاریخ سے مثال دیں، دشمن کے ساتھ اچھا سلوک ہو. ہاں اچھا، آتا ہوں 20 پر. اور جزاکم اللہ. اور کوئی؟ جزاکم اللہ. اور کوئی؟ جناب حور علیہ السلام کا واقعہ بھی ہمارے سامنے. یہ وہ صفت ہے کہ دشمن کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے. یہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت میں آپ کو چھلکتے ہوئے ہزاروں جگہ ملیں گی. ہر امام کی سیرت میں، ہر باوفا صحابی کی سیرت میں آپ کو یہ صفت چھلکتے ہوئے نظر آئے گی. مالک اشتری میں آپ دیکھ لیں، اس کے علاوہ اور کئی واقعات آپ کو مل جائیں گے کہ یہ دشمنوں سے اچھا سلوک کرتے ہوئے نظر آئیں گے، دشمنوں کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے. اب جو آپ نے مثالیں دی ہیں میں انہی کو جو ہے وہ بیان کر دیتا ہوں. پہلی مثال آپ نے دی عبد الرحمن ابن ملجم، امیر المومنین کو ضربت لگانے والا ہے. زہر آلودہ تلوار کر کے امیر المومنین کو اس نے ضربت لگائی. تلوار سے شہید ہونے والا بھی امام ہے اور زہر سے بھی شہید ہونے والا امام ہے. لیکن جب ضربت لگ گئی اور مولا بستر پر موجود ہے، آرام فرما رہے ہیں، تو مولا کے کانوں میں کچھ آواز آتی ہے. مولا نے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو دیکھا اولاد سامنے کھڑی ہے، امام حسن ہے، دیگر اولاد سامنے ہے. تو دیکھا کہ عبد الرحمن ابن ملجم بھی ہے. تو مولا نے فوراً سوال کیا، اللہ تری فی عینی، اے بیٹا حسن کیا اس کی آنکھوں میں دیکھتے نہیں؟ کیا اس کی آنکھوں میں خوف نظر نہیں آتا؟ ذرا اس کی رسیاں تو ڈھیلی کر دینا، ذرا اس کی رسیوں کو تھوڑا سا کھول دینا تاکہ یہ بھی تھوڑا سا آرام میں ہو جائے. مفہوماً بیان کر رہا ہوں. اور اس کے بعد عبد الرحمن ابن ملجم سے پوچھا، اب اس امام، کیا میں تیرا برا امام تھا؟ کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ کیا کوئی حق ادا کرنے میں مجھ سے کوتاہی رہ گئی تھی؟ اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. کیا کوئی چیز رہ گئی تھی؟ کیا میں تیرا برا امام تھا، اچھا امام نہیں تھا؟ اس نے کہا نہیں، آپ تو اچھے امام تھے، لیکن جس نے اپنے لیے جہنم کا سودا کر لیا ہو وہ اور کیا کر سکتا ہے. لہذا امیر المومنین نے یہ بیان فرمایا امام حسن سے، کیا اس کی آنکھوں میں خوف نہیں دیکھتے؟ رسیاں اس کی کھول دو، اس کی رسیوں کو ڈھیلا کر دو. اور اس کے بعد فرمایا بیٹا حسن، اس نے مجھے ایک ضربت لگائی ہے، میرے جانے کے بعد تم بھی اسے ایک ضربت لگانا، ایک سے زیادہ ضربت نہ لگانا. یہ ہے وہ نقطہ، اپنے دشمن کے ساتھ بھی بے جا زیادتی نہیں کرتے. صحیح ہے؟ اپنے دشمن کو بھی بے جا نقصان نہیں پہنچاتے. صحیح ہے؟ ایک یہ مثال ہو گئی. اب امیر المومنین کا بیٹا امام حسن علیہ السلام ظاہر ہے وہ بھی اسی صفت کے حامل ہیں. علماء بیان کرتے ہیں جودہ بنت اشس نے جب مولا کو زہر دیا، اور آپ جانتے ہیں زہر کتنا شدید تھا کہ امام حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے تھے. لیکن جب یہ زہر دیا گیا ہے مولا کو تو امام حسن نے جودہ کی طرف نظر کی تو دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. امام حسن علیہ السلام نے کہا، علماء بیان کرتے ہیں کہ کیا بات ہے، جو تو کام کرنا چاہتی تھی وہ تو ہو گیا، اب تیری آنکھوں میں آنسو کس بات کے لیے؟ تو اس نے فوراً کہا کہ میں نے آپ کو زہر تو دے دیا، لیکن ابھی آپ کی بہنیں آتی ہوں گی، اور جب آپ کی بہنیں آئیں گی تو میں ان کا سامنا نہیں کر سکوں گی. تو جیسے ہی مولا نے سنا تو مولا نے کہا کہ جا پچھلے دروازے سے چلی جائے اس سے پہلے کہ میری بہنیں آ جائیں. صحیح ہے؟ تو یہ امام حسن علیہ السلام. صحیح ہے؟ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا رویہ. اب اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی بھی مثال کربلا میں مل جائیں گی. آپ دیکھ لیجئے، سامنے اتنا بڑا لشکر ہے جس نے رستہ روکا ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اپنا قافلہ روک کر پہلے سب کو پانی پلایا ہے. صحیح ہے؟ دشمن کے ساتھ بے جا زیادتی نہیں کرتے. مولا سے کہوں مولا آپ کے دشمن پانی نہ دے، بھلے پیاس سے بلک بلک کر مر جائے، مولا کہیں گے نہیں، ہم وہ ہیں جو دشمنوں سے بے جا زیادتی کرنے والے نہیں ہیں. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر باوا سے بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو مولا نے جو صفت بیان فرمایا یہ متقی وہ ہوتے ہیں جو اپنے دشمنوں پر بے جا زیادتی نہیں کرتے، انہیں بے جا نقصان نہیں پہنچاتے، ان کا دشمنوں سے رویہ بھی اچھا ہوا کرتا ہے. اگلی صفت جو مولا نے بیان فرمائی کہ ولا یأسم فی من یحب، عجیب صفت ہے. فرمایا یہ متقی وہ ہوتا ہے جو اپنے دوست کی خاطر گناہ نہیں کرتے. کوئی سمجھائے گا اس کو؟ یہ متقی وہ ہوتا ہے، پہلے دشمن کے بارے میں مولا نے بات کی کہ دشمن سے بے جا زیادتی نہیں کریں گے، اسے دشمن کو بے جا نقصان نہیں پہنچائیں گے. پھر مولا نے دوست کی بات کی، فرمایا جہاں دوست کی بات آتی ہے تو پھر یہ دوست کی خاطر گناہ کرنے والے نہیں ہوتے. کیا مطلب؟ دوست کی خاطر گناہ نہیں کرتے. اچھا، اور کوئی؟ تقریباً جواب تو آ گیا. اور کوئی مثال دینا چاہے؟ دوست کی خاطر گناہ نہیں کرتے. یہ بھی ہو سکتا ہے جواب. دیکھیے سامعین محترم، اکثر گناہ انسان خود نہیں کرتا بلکہ دوستوں کی وجہ سے کرتا ہے. صحیح ہے؟ ایسا ہوتا ہے، اور یقیناً آپ نے جو ہے وہ ایسے افراد دیکھے بھی ہوں گے.
خود گناہ میں ملوث نہیں ہوتا، دوستوں کی گیدرنگ کی وجہ سے لگ جاتا ہے، خود گناہ میں نہیں پڑتا، دوستوں کی صحبت کے اثر کی وجہ سے پڑ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، انہوں نے جب نصیحت کی اپنے بیٹے پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ، ایک موقع پر یہ روایت بیان کر چکا ہوں، مولا نے جب نصیحت کی تھی کہ اے بیٹا 5 لوگوں کو دوست مت بنانا، ان کے ساتھ سفر مت کرنا، اور ان کے جو ہے وہ صحبت اختیار مت کرنا۔ وہ 5 لوگ مولا نے بتایا، ان میں سے ایک تھا فاسق، فاسق کہتے ہیں گنہگار۔ فرمایا کہ فاسق کی دوستی کبھی بھی نہیں اپنانا، کیوں؟ کیونکہ اگر اس کی صحبت میں بیٹھو گے یہ تمہیں بھی فاسق بنا دے گا، یہ تمہیں بھی گنہگار بنا دے گا، لہذا اس کی صحبت میں مت بیٹھنا۔ اب کئی مثالیں آپ لے لیجئے، ایک بندہ یہاں پر آئے یا کہیں پر بھی جائے، بالفرض اس کی شراب پینے کی عادت نہیں ہے، یا اس کی نشہ کرنے کی عادت نہیں ہے، لیکن گیدرنگ ایسی ہے کہ جب دوستوں کو دیکھا نشہ کرتے ہوئے تو خود بھی اس جو ہے وہ عادت میں لگ گیا اور اب نشہ کرنے لگ گیا، تو دوستوں کی وجہ سے خود بھی فاسق ہو گیا۔ بالفرض ماحول کی وجہ سے، دوستوں کی وجہ سے، پہلے انتہائی اپنے جس محلے میں رہتا تھا بڑا شریف تھا اور اسے لوگ اللہ میاں کی گائیں کہتے تھے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے نا کہ بالفرض آپ نے اس کو 10 سال پہلے دیکھا انتہائی شریف یار، اور اس سے بڑا کوئی بڑھ کر شریف نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کون شریف ہوگا، لیکن آپ جب 10 سال بعد ملے اس کو، یا 5 سال بعد ملے، بلکہ 5 سال بھی بہت بڑا عرصہ ہو گیا، ایک سال بعد جو ہے وہ کرشمہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے اس کو 1 سال بعد دیکھا اور آپ نے کہا یار یہ وہی ہے جیسے میں نے دیکھا تھا، صحیح ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بالفرض جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ رہ کر گیدرنگ بدل گئی، اب دوست گالی دیتا ہے تو ساتھ میں یہ بھی گالی دیتا ہے، اگر وہ جو ہے وہ بالفرض دوست بہن کی گالی دیتا ہے تو یہ بڑھ کر اوپر سے آتا ہے اور 38,000 کی فلائٹ لیتا ہے فٹ کی، اور جو ہے وہ ایک ماں کی گالی دیتا ہے، صحیح ہے بالفرض۔ تو اب جو ہے وہ یہ دوست جو ہے وہ گناہوں میں سبقت لینے کی کوشش کرتا ہے، تو مولا نے فرمایا کہ نہیں، متقی ایسا نہیں ہوگا، متقی دوست کی خاطر گناہ نہیں کرے گا، صحیح ہے۔ اب میں آپ کے سامنے حدیث رکھتا ہوں، چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، دوست وہ نہیں ہوتا جو گناہوں میں الجھا کر رکھے۔ مولا نے فرمایا کہ دوست کون ہوتا ہے؟ فرمایا میرا بہترین دوست وہ ہے جو مجھے میری برائیوں اور میری خامیوں سے آگاہ کرے، یہ میرا بہترین دوست ہے۔ ہم بعض اوقات برا مان جاتے ہیں، اگر کسی نے ہمیں بتایا کہ یار تمہارے اندر یہ برائی ہے اس کو درست کرو، ہم برا مان جاتے ہیں، اس کو سامنے سے بڑھ کر ایک اور جملہ کہتے ہیں، ابے بھائی تمہارا کیا لگے، تمہارے پتا جی کا کیا جا رہا ہے، صحیح ہے، ہم یہ جملہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، بلکہ مولا نے فرمایا بہترین دوست وہی ہے جو تمہاری برائیوں سے آگاہ کرے، جو تمہاری خامیوں سے آگاہ کرے۔ اچھا یہ پہلے بیان کر چکا ہوں کہ نصیحت کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، اب اگر بالفرض دوست جو ہے وہ 30 مار خان بن کر 10 بندوں کے درمیان کہے گا تو ظاہر ہے اس نصیحت کا اثر نہیں ہوگا، بلکہ 11ویں امام کا اسی طریقے سے فرمان بھی ہے، اور اس کا مفہوم یہی تھا کہ اگر بالفرض سب کے سامنے نصیحت کر دی تو اسے ذلیل کر دیا، جب ذلیل کر دیا تو پھر وہ نہیں سنے گا، لیکن اگر اکیلے میں جا کر نصیحت کی تو اسے عزت دار کیا گیا اور وہ تمہاری بات کو قبول کرے گا۔ لہذا چھٹے امام نے فرمایا کہ میرا بہترین دوست وہ ہے کہ جو میری برائیوں سے مجھے آگاہ کرتا ہے، میری خامیوں کے بارے میں مجھے بتاتا ہے، کیوں؟ تاکہ وہ میری برائی جب بتائے تو میں اس کی اصلاح کر لوں، صحیح ہے، جب وہ میری خامی بتائے تو میں اس خامی کو نکال کر باہر پھینک دوں، یہ میرا دوست ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق بہترین دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، ہے کسی کا ایسا دوست؟ بہترین دوست وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے، وہ باتیں اللہ والی کرتا ہو، وہ باتیں آخرت والی کرتا ہو، وہ باتیں اسلام والی کرتا ہو، اسے دیکھیں تو اللہ یاد آئے۔ امام نے فرمایا بہترین دوست یہ ہے، صحیح ہے۔ خیر اب آپ تلاش کرتے رہیے کون ہے ایسا دوست، ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، شاید ہی کوئی مل جائے، اللہ کرے مل جائے جلد سے جلد۔ تو سامعین محترم، مولا نے فرمایا پہلے دشمن کے متعلق فرمایا کہ یہ متقی جو ہوتا ہے یہ دشمن پر بھی بے جا زیادتی نہیں کرتا، اور دوست کے متعلق فرمایا کہ یہ جب دوست کے ساتھ ہو تو دوست کی خاطر گناہ نہیں کرتا، ایسا نہ ہو کہ فاسق کی صحبت میں بیٹھ کر یہ فاسق ہو جائے، لہٰذا یہ فاسق لوگوں کو دوست اپنا نہیں بناتا، کیونکہ جو فاسق کو دوست بناتا ہے وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ تو یہ 2 صفتیں مولا نے بیان فرمائی، دشمن کے ساتھ بے جا زیادتی نہیں کرتا اور دوستوں کی خاطر گناہ نہیں کرتا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یعترف بالحق قبل ان یشہد علیہ۔ مولا نے فرمایا کہ یہ متقی وہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کہ اس کے بارے میں گواہی دی جائے یہ خود جا کر حق کا اعتراف کر لیتا ہے، صحیح ہے۔ بعض اوقات انسان سے کوئی غلطی ہو گئی تو ایک اسلامی نظام یہی ہے کہ اس کے بارے میں جب گواہ آئیں گے تو پھر اس پر سزا جاری ہوگی، پھر اس پر حد جاری ہوتی ہے، صحیح ہے۔
مولا نے فرمایا متقی وہ ہوتا ہے جو گواہوں کا انتظار نہیں کرتا، اگر جو حق ہے اس کا جا کر فوراً اعتراف کر لیتا ہے کہ ہاں ایسا ہوا ہے، صحیح ہے، فوراً جا کر خود بتا دے گا، اس سے پہلے کہ گواہ آئیں گے تو اور شرمندگی کا سامنا ہوگا، 10 بندے گواہی دیں گے۔ مولا نے فرمایا یہ متقی وہ ہوتا ہے جو جا کر خود اعتراف کر لیتا ہے۔ اب آج مولا کی ولایت کا بھی روز ہے، تو میں ایک جو ہے وہ اس حوالے سے ہی روایت آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ روایت کے جملے کہ ایک شخص مولا کا چاہنے والا تھا اور مولا کا پکا محب تھا اور مولا کا حقیقی دوست تھا، اس سے ایک دفعہ غلطی ہو گئی، اور وہ غلطی یہ تھی کہ اس نے چوری کر لی۔ جب اس سے چوری ہوئی تو اب کیا صفت بیان ہوئی کہ اس سے پہلے کہ گواہ آئیں گے جا کر خود اعتراف کر لیتا ہے، تو فوراً گیا مولا کی بارگاہ میں، احساس ہوا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو پہنچ گیا مولا کی بارگاہ میں، مولا غلطی ہو گئی، کیا ہوا کہ چوری ہو گئی۔ اب دیکھیے امیر المؤمنین بھی تو شفیق امام ہے نا، لہٰذا موقع دیے جا رہے ہیں، کہا کہ ہو سکتا ہے تیری کوئی مجبوری رہی ہو، واپس چلا جا۔ کہا نہیں مولا مجبوری نہیں تھی۔ کہا ہو سکتا ہے تیرے گھر میں فاقے رہے ہوں، مفہوم بیان کر رہا ہوں، تیرے گھر میں فاقے رہے ہوں گے، جا تیری مجبوری ہوگی، واپس چلا جا۔ کہا نہیں مولا فاقے بھی نہیں تھے۔ امام نے کہا اگر تیسری دفعہ اقرار کر لیا تو پھر حد جاری کر دوں گا، سزا ہوگی پھر۔ کہا کہ مولا مجھے فرق نہیں پڑتا، میں اسی لیے آیا ہوں آپ کے پاس تاکہ آپ مجھے میرے گناہ سے پاک کر دیں۔ کہا مولا میں نے چوری کی ہے۔ اب جب امام نے یہ سنا تو اب جہاں ہمارا مولا شفیق ہے وہاں عادل امام بھی تو ہے، عدالت سے کام لے گا۔ فوراً مولا نے کہا اپنا ہاتھ آگے کرو۔ جیسے ہی ہاتھ آگے کیا تو مولا نے اس کی انگلیاں کاٹ دی، صحیح ہے۔ اچھا یہ جو ہے وہ اگر ہاتھ کاٹا جاتا ہے تو ہاتھ کاٹنے کا مطلب ہے کہ اس کی انگلیاں جو ہے وہ کاٹی جائیں گی، کیوں؟ کیونکہ سجدے میں اعضاء سجدہ 7 ہے، ان میں سے 2 ہتھیلیاں ہیں، وہ ہتھیلیاں زمین پر رکھی جاتی ہے، اگر ہتھیلی سے کاٹ دیا جائے تو پھر وہ سجدے میں ہاتھ کیسے رکھے گا؟ اس کا جواب یہ نوے امام نے جو ہے وہ دیا تھا مناظرے میں، لہذا مولا نے اس کی انگلیاں کاٹ دی۔ اب آپ سوچیے جب انگلیاں کٹی تو خون کا ایک فوارہ نکلا اور خون جو ہے وہ اس کے ہاتھ سے بہہ رہا ہے، اور وہ اسی بہتے ہوئے خون کے ساتھ باہر آیا، اور جب راستے میں جا رہا تھا تو ایک منافق سے سامنا ہو گیا، اور اس منافق کا نام لکھا ہے ابن کوا، صحیح ہے، کوے کا بیٹا۔ ابھی کوا جو ہے وہ عربی والا ہے، ابن کوا اس کا جو ہے وہ نام تھا۔ اس نے جیسے ہی دیکھا کہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے تو فوراً کہا تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا؟ اب اس نے بجائے یہ بولنے کے کہ میرا ہاتھ امام علی نے کاٹا ہے، اس نے مولا کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیے۔ کہا میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو امیر المؤمنین ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو امام المتقین ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو وسیع رسول رب العالمین ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو یاسب الدین ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو حسنین کا بابا ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو بطول کا شوہر ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو رسول اللہ کا مددگار ہے۔ اس طریقے سے ایک ایک صفت بیان کرتے رہے کہ میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے۔ جب فضائل بیان کی تو اس منافق نے کہا کہ بس کرو، جس نے تمہارا ہاتھ کاٹا ہے اسی کے بارے میں فضائل پڑھے جا رہے ہو۔ اب وہ حدیث یاد کیجیے، مولا نے فرمایا کہ اگر منافق کے قدموں میں دنیا جہان کی بھی دولت ڈال دو گے اور اس سے پھر کہا جائے کہ مجھ علی سے محبت کر لے، وہ محبت نہیں کرے گا، اور اگر مومن کی ناک بھی رگڑ دی جائے اور اس سے کہا جائے کہ علی سے اب دشمنی کر لو تو وہ مجھ سے دشمنی نہیں رکھے گا، مجھ سے بغض نہیں کرے گا۔ ہاتھ کٹا ہوا ہے لیکن امیر المومنین کے فضائل پڑے جا رہے ہیں۔ تو فوراً آیا مسجد میں اور کہا کہ مولا جس کا آپ نے ہاتھ کاٹا تھا وہ آپ کے باہر فضائل پڑھ رہا ہے۔ امیر المومنین نے اپنے بیٹے حسن سے کہا کہ بیٹا حسن جاؤ ذرا ماجرا معلوم کرو۔ دیکھا کہ واقعی اس نے ایسا کیا تھا، مولا اس کو لے کر آئے مسجد میں۔ امیر المومنین نے کہا تو میرے فضائل بیان کر رہا تھا؟ کہا ہاں مولا۔ کہا کہ فضائل کیوں پڑھ رہا تھا؟ میں نے تو تیرے ہاتھ کاٹے۔ کہا مولا ہاتھ کاٹ دیا تو کیا ہوا؟ آپ سے محبت تھوڑی ختم ہو گئی ہے، آپ نے ہاتھ کاٹا ہے، آپ نے ٹھیک کیا ہے، آپ عادل امام ہے، آپ کا حق بنتا تھا ایسا کیا جائے، لیکن میں آپ کی محبت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ امام نے وہی کٹی ہوئی انگلیاں دوبارہ اٹھائی اور اس کے ہاتھ کے ساتھ جوڑی اور اوپر رومال رکھا اور زیر لب کچھ پڑا۔ جیسے ہی پڑا تو رومال ہٹایا تو وہ انگلیاں دوبارہ جڑ گئی۔ مولا نے کہا وہ جو ہاتھ کاٹا تھا وہ عدالت کے تحت کاٹا تھا، یہ جو ہاتھ جوڑا ہے وہ ولایت کے تحت جوڑا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تیسری صفت ہو گئی۔ چوتھی صفت آج کے حد تک آخری بیان فرماتے ہیں، لا یضیع مستحفظا، فرمائیں یہ متقی وہ ہوتا ہے جو امانتوں کو ضائع نہیں کرتا، امانتوں کو برباد نہیں کرتا، صحیح ہے۔ رسول اللہ نے آخری زمانے کے بارے میں 15 برائیاں بتائی کہ آخری زمانے میں یہ برائیاں پیدا ہوں گی۔ اس میں ایک رسول اللہ نے یہی بیان فرمائی کہ امانت کو لوگ مال غنیمت سمجھیں گے۔ مال غنیمت کسے کہتے ہیں؟ مال غنیمت کہتے ہیں جنگ جب ہو گئی ختم تو مال جو حصے میں آتا ہے وہ ہر مسلمان میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اب یہ مال غنیمت ہر مسلمان کی ملکیت ہے، اس کا اپنا ہو گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا آخری زمانے میں امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا، اپنا مال سمجھا جائے گا، اپنا ہی ہے، اس نے امانت رکھوائی تو کیا ہوا، کر لو استعمال، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحیح ہے۔ اس طریقے سے آخری زمانے میں سمجھا جائے گا۔ اچھا دیکھیے پرانے زمانے میں امانتیں رکھوانے کا رواج زیادہ تھا، کیونکہ پرانے زمانے میں ظاہر ہے بینک اور لاکرز وغیرہ تو تھے نہیں، آج کے زمانے میں بندہ یہاں پر رکھوا دیتا ہے، لیکن جو ہے وہ پرانے زمانے میں اس طریقے سے لوگ امانتیں بہت زیادہ رکھوایا کرتے ہیں۔ اور امانت کی اہمیت کے حوالے سے
مولا کا فرمان ہے، چوتھے امام کا فرمان بھی موجود ہے، فرمایا کہ اگر میرے بابا کا قاتل میرے پاس آ کر وہی تلوار رکھوائے کہ جس سے اس نے میرے بابا کو قتل کیا تھا بطور امانت، فرمایا خدا کی قسم جب وہ مجھ سے مانگنے آئے گا تو میں اسے واپس کر دوں گا، امانت کے طور پر اگر رکھوائے۔ اسی طریقے سے چھٹے امام کو بھی یہی فرمان ملتا ہے کہ اگر میرے دادا علی کا قاتل اگر میرے پاس آ کر کوئی چیز رکھوائے بطور امانت، مجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس نے کوئی چیز رکھوائی اور میں اسے قبول کر لوں تو جب وہ مجھ سے مانگنے کے لیے آئے گا تو میں اس چیز کو واپس کر دوں گا۔ صحیح ہے؟ اب آج کے زمانے میں یہ امانتیں رکھوانے کا رواج بہت کم ہو گیا ہے، تو میں نے یہ صفت کیوں بیان کی؟ اس وجہ سے بیان کی کہ امانتیں صرف ضروری نہیں کہ مال کے طور پر رکھوائی جائے، صحیح ہے، ضروری نہیں کہ کوئی اپنی چیز رکھوائی جائے تو ہی امانت کہلائے گی، اگر کسی کا راز آپ کے پاس ہے تو یہ بھی امانت ہے، صحیح ہے، آپ کو کسی نے بات بتائی، صحیح ہے، بلکہ روایت میں یہاں تک ہے کہ اگر کوئی آپ کو بات ایسے بتائے کہ اس نے دائیں بائیں دیکھا، ہوتا ہے نا بعض اوقات انسان اچھا برائی نہیں کر رہا کسی کی، صحیح ہے، بعض اوقات انسان دائیں بائیں اس لیے بھی دیکھتا ہے کہ کوئی جس کی بارے میں بول رہا ہوں وہ تو نہیں ہے کہیں پیچھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی ہے نہیں، اس کو جو ہے وہ مجھے سیکریٹلی بتانا ہے، اس کو جو ہے وہ بالکل حفاظت کے طور پر اس کو بتانا ہے۔ مولانا نے فرمایا یہ بات امانت ہے، اس کو جو ہے وہ چھپا کر رکھو، اس راز کو جو ہے وہ افشا نہیں کرو۔ بس آخری جملہ، آج کے دور میں ہمارے پاس سب سے بڑی امانت ولایت امیر المومنین ہے، اس سے بڑی امانت نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے یہ ولایت جیسی امانت کائنات میں ہر شے پر رکھی ہے، صحیح ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم انسانوں کو فقط اور فقط ولایت دی، نہیں، روایت کے جملے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس ولایت کو آسمانوں پر بھی پیش کیا تھا، صحیح ہے، سب سے پہلے جس آسمان نے قبول کیا وہ کون سا آسمان تھا؟ 7واں آسمان تھا، تو اللہ نے اسے انعام کیا دیا؟ اللہ نے اسے اپنا عرش بنا دیا، اسی لیے ہم 7ویں آسمان کو کہتے ہیں عرش الہی، صحیح ہے۔ اس کے بعد جس آسمان نے قبول کیا وہ تھا چوتھا آسمان، جیسے ہی چوتھا آسمان نے قبول کیا اللہ نے اسے بیت المعمور سے مزین کر دیا۔ بیت المعمور خانہ کعبہ کی بالکل سیدھ میں جو آسمان پر کعبہ ہے اسے بیت المعمور کہتے ہیں، اللہ نے وہاں پر بیت المعمور بنایا۔ اس کے بعد دنیاوی آسمان نے قبول کیا، جیسے ہی دنیاوی آسمان نے علی کی ولایت کو قبول کیا اللہ نے اسے ستاروں سے زینت دے دی، ستاروں سے دنیاوی آسمان کو سجا دیا۔ اور جب شہروں پر امیر المومنین کی ولایت کو رکھا گیا تو سب سے پہلے مکہ نے قبول کیا، جیسے ہی مکہ نے قبول کیا اللہ نے وہاں خانہ کعبہ بنا دیا۔ پھر اس کے بعد مدینہ نے قبول کیا تو اللہ نے وہاں مصطفیٰ کو بھیج دیا۔ پھر کوفہ نے قبول کیا تو اللہ نے وہاں پر امیر المومنین کو بھیج دیا۔ اسی طریقے سے پتھروں پر پیش کی گئی تو سب سے پہلے جس نے قبول کیا وہ تھا عقیق، اس کے بعد فیروزہ، اس کے بعد یاقوت، اس کے بعد سونا اور چاندی نے قبول کیا۔ اور اس کے بعد جب پانی پر پیش کی گئی تو جس پانی نے قبول کیا وہ میٹھا ہو گیا، جس نے انکار کیا وہ کڑوا ہو گیا۔ امیر المومنین کی ولایت ہر شے پر رکھی گئی اور انسانوں پر بھی رکھی گئی۔ یقیناً ہم سب عالم ارواح میں موجود تھے جب پروردگار عالم نے ولایت امیر المومنین جیسی امانت ہم پر پیش کی تو ہم نے لبیک کہا اور اس امانت کو قبول کیا۔ اب جب یہ امانت کے طور پر آ گئی ہے تو پھر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ولایت اس کے پاس رہے، صحیح ہے، یہ ولایت انسان کے ہاتھ سے نکل بھی جاتی ہے، صحیح ہے، ایسا نہیں کہ جو ہے وہ یہ ولایت انسان کے پاس ہمیشہ رہتی ہے، نہیں، بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ولایت نکل جاتی ہے ہاتھوں سے اور وہ انسان ایمان پر نہیں مرتا، صحیح ہے۔ کئی اعمال انشاءاللہ کبھی گفتگو کی، ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر آواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ تو آج کی اب تک 4 صفتیں آپ کے سامنے بیان ہو گئی۔ پہلی صفت ہاں بولیں بھائی، دشمنوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ دوسری صفت دوست کی خاطر کوئی گناہ نہیں کرتا۔ تیسری صفت اس سے پہلے کہ گواہی دی جائے خود جا کر اعتراف کر لیتا ہے۔ چوتھی صفت امانت میں خیانت نہیں کرتا، امانت کو برباد نہیں کرتا۔ اللہ خیر کرے، ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر آواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ مل کر 3 دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام رب الارباب والہ کل معلوم
وخالق كل مخلوق ووارث كل شيء ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط. أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد، وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم. والصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة سيد المرسلين، وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين، وفاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، وحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين، والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين، وعلي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين، وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين، وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين، وعلي بن موسى الرضا من عترة بررة المتقين، ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين، وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين، والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين، والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك المعدي النبي ووارث علم الماضيين من الوصيين الذي ببقائه بقية الدنيا، وبيمنه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وعجل لنا اللهم ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لي أبواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع، إني إليك من الراغبين، وأتمم لي إنعامك إنك خير المنعمين. اللهم اجعل بقية عمري في أداء فرض الجمعات والحج والعمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليه وعليهم.